بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 15 شعبان شب برات کی رات 3 کام کرنا، ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، شب برات کی رات 3 کام کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو، شب برات سال میں ایک بار آتی ہے۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، آج کی رات رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آج رب سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالو مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف آج 15 شعبان کی رات میں یہ 3 وظائف لازمی پڑھ لینا انشاءاللہ۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیوں نہ کہ میں نہیں چاہتی کہ شب برات کی رات میں کسی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے غلطی کوتاہی کی جائے، غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیوں نہ کہ آج خوش قسمت بندہ یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب برات کی رات کو یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب اور جس طریقے اور تعداد میں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو، کیا آج کی رات آپ چند منٹ نہیں نکال سکتے؟ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار یہی کہوں گی کہ فائدہ آپ کا ہے، کیوں نہ کہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی، پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، پھر جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ لیکن اس سے پہلے دوستوں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کوشش کر کے جلد سے جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ابھی اسی وقت شیئر کر دیں، کیوں نہ کہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائے، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس قبولیت کی رات، شب برات کی رات میں بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ اپنا نقصان آج خود کریں گے۔ اگر آج اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے مستفید ہو سکیں اور اس طرح اس کا کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ ناظرین، اب آپ نے نوافل پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں۔ آج شب برات کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھیں، اس سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ آج کی رات کے خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ جو 3 کام ہیں، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، آپ کو بتاؤں گی، میرے جو بھی بہن بھائی اس وظیفے کو بتائے گی طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتا دیا تھا۔ دوستوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ شب برات سال میں ایک بار آتی ہے اور اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 15 شعبان کی رات یعنی شب برات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ اللہ والے
والوں آپ کے پاس پوری رات پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جس وقت جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ بھی نکال کر شب برات کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانی اور مشکلات سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت اور مشقت کی، لوگوں کی منت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے تو آج کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے کے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھو، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ میرا رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے عطا کرے گا۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، اس رات میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ یہ سب دوستوں آج کی رات مانگنے والوں پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیماروں کو شفاء کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال کر کے تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو آج شب برات کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مسلح چھوڑنے سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو پھر آج آزما کر دیکھ لو۔ ناظرین، یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ جو رزق، دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتی کہ آج میں نے اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا، آج کی رات کا مجھے بھی شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والوں میں سے ہوں۔ آج میں بھی یہ 3 اعمال پڑھوں گی انشاءاللہ، اور میں ان وظیفوں کی، ان اعمال کی، ان 3 کاموں کی عظمت اور فضیلت کو جانتی ہوں، اس لیے بہت سے لوگوں کو اس وظیفے کو میں نے واٹس ایپ کیا، بہت سے لوگوں کو میں نے خود بتایا اور آپ کے لیے ویڈیو کو بنانا ہے۔ خدا را اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی رات کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج کی رات کو جتنی توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شب برات کی پوری رات موجود ہے۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لینے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس برکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں، ہو سکے تو غسل کر لیجئے، پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔
آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے دوستو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، لیکن دوستو توجہ کیجیے گا کہ ایک بات بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھا ہو، لیکن اگر اب بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنا ہے تو آپ ابھی سے وقت اس وظیفے کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ شب برات کی رات کی قدر کرتے ہیں وہ ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، وہ اس لیے کہ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت اہم ہے، آپ کے حق میں ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے کوئی اہم بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ آج کی رات میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہو تو آج کی رات ویڈیو سکپ مت کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے، پورے سال رہے گا کہ کاش میں نے وہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوتی تو آج میرے بھی وارے نیارے ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے اولادی کا، تنگ دستی کا اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ شب برات کی رات ہے، توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں تو ایک ایک کر کے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ انشاءاللہ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدہ میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرض میں بال بھیگا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو، تو لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسی دلدہ سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج کی رات میں یہ وظیفہ پڑھ لو، مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے ایک بار پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، جس کو آج آپ ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کی کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج رب کے الفاظ میں ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گی جو آپ نے شب برات کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور آج کی رات ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، لیکن پڑھنا 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کر رہی ہیں،
اور اس کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 2 بار ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، لیکن 100 کا مطلب 100 ہونا چاہیے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ شب برات کی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران اب رب کریم سے جو دل میں آتا ہے چلا جائے مانگ لینا، چونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجت، جو مقصد آتا چلا جائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کی 50 حاجات، 50 خواہشات کے لیے بھی مانگتے ہو تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وہ رب ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج آسمان سے خزانے برسائے جا رہے ہیں، لیکن ہے کوئی خزانے لوٹنے والا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فرشتے خود خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، اور فرشتے رب کے حکم سے آئیں گے۔ جب حکم رب کی طرف سے آتا ہے پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا سامنا کر ہی نہیں سکتی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرایا صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں تو آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگارے میں پھنس چکے ہیں، آپ بھی کسی مسائل قرض جیسی دلدار اور بے حد پریشانیوں کے شکار ہیں، اگر آپ بھی ان مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں انشاءاللہ غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر چند منٹ کے وظیفے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، حاجات ایک رات میں پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کامیابی، جو خواہشات پوری ہوں گی وہ کچھ دن، کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے، کیوں نہ کہ میں جانتی ہوں آپ آج کی رات بڑی اہم ہے، آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جو آپ کئی سالوں سے محنت اور مشقت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے تھے، آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوستوں، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یہ مشکل کشا عمل ہے، ہر حاجت روا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آج شب برات کی رات کا وظیفہ ہے۔ اس رات میں مانگنے والے کو مانگنا
نہیں پڑتا، میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کا وظیفہ۔ آیت کریمہ پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور شب برات کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں، ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب برات کا راز ہے، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کے وظائف، ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے، پھر میں کیوں نہ وہ وظائف آپ کو بتاؤں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو پھر میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ رہے اور آپ کے پاس کم رہے۔ دوستوں، یہ رزق، یہ دولت کی کامیابی کی تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور میں رب کو منانے کا اور رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا راز آج آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسا کہ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم، میرا رب اور رب آپ کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کے ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ آج شرطی کا بیٹا بھی مانگو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا۔ آپ اپنا ذاتی گھر مانگو گے تو گھر مل جائے گا، روزگار مانگو گے تو من پسند کی نوکری، من پسند کی شادی، دنیا کی جو بھی حاجت آپ اپنے رب کریم سے مانگو گے تو ضرور آپ کو ملے گی۔ دوستوں، آج لاپرواہی کرنا نہیں، آج کی رات بہت اہم ہے۔ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ بے شک آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لینا یہ وظیفہ، یہ تسبیحات، یہ اعمال، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو آج میں نے آپ کو فی سبیل اللہ بتا دیا۔ خدا را شب برات کی رات یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کیجیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو سمجھائی ہے۔ جو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیا جائے گا۔ آیت کریمہ اور یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز آپ کو بتائی ہے۔ شب برات کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ساری زندگی ہر دعا میں مجھے دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز آپ کے حوالے کیا تھا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں کہ آج گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد دل لگا کر ضد کر کے مانگیے، میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ ناظرین، آج شب برات کی رات میں خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا پورا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میرا جو اب آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی اور بلند پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسع کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔